رشتہ دار بھی میت کی خبر سن کر آہوزاری کرتے ہوئے پہنچ گئے۔ قبرستان میں قبر بھی کھود دی گئی۔ میت کو نہلانے کے لیے پانی کا بھی انتظام ہو چکا تھا۔ کفن کی بھی پوری تیاری ہو چکی تھی۔ گھر والے رو رہے تھے۔ اچھے سے اچھے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو کی دھاریں بہ رہی تھی۔ بیوی شوہر کی جدائی سے الگ سر پٹک پٹک کر کے رو رہی تھی۔ بچے یتیمی کا داغ لے کر کے الگ کراہ رہے تھے۔ مرحوم گلاب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ تاج آباد کا پورا محلہ سوگوار ہو گیا تھا۔ اڑوس پڑوس والے رشتہ دار لوگ اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ پوچھ کر میت کو جلدی جلدی نہلانے اور کفنانے میں مصروف تھے۔ محلہ کی مسجد میں اعلان پہ اعلان ہو رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مرحوم گلاب کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مرحوم گلاب کے چہرے کو آخری بار دیکھنے کے لیے قطار در قطار لوگ آ رہے تھے۔ سب کی آنکھوں سے افسوس کے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اسی درد و کرب اور بے چینی کے وقت اسی گلی سے ایک مرد درویش کا گزر ہوا، جس کے بدن پر پھٹا ہوا لباس تھا۔ کیف و مستی کے عالم میں جھومتا ہوا اس گلی سے گزرا اور حسرت بھری نگاہ سے اس میت کو دیکھنے لگا۔ لوگ پاگل سمجھ کر اس دیوانے کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں مرد درویش نے نہ آگے دیکھا، نہ پیچھے دیکھا، نہ دائیں دیکھا، نہ بائیں دیکھا، ایک نظر آسمان کی طرف دیکھا اور ایسا ٹھوکر میت کو مارا کہ میت کے جسم میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اس طرح 3 ٹھوکر مار کر کے حضرت بابا نے ارشاد فرمایا، اے گلاب تو اٹھ کر کے بیٹھ جا، میں نے تیرے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زندگی مانگ لی ہے۔ تیرے بچے رو رہے ہیں، تیری بیوی آہو بکا کر رہی ہے۔ اتنے میں گلاب اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور بابا کے قدم کو پکڑ کر کے زارو قطار رونے لگا۔ حضرت بابا وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر نکل گئے اور غائب ہو گئے۔ گلاب کا گھر تھوڑی دیر پہلے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، اب گل کدہ بن گیا۔ لوگ تعجب سے دیکھنے لگے اور متعجب ہو کر کے پوچھنے لگے، اے گلاب تجھے کیا ہو گیا تھا؟ ہم لوگ تجھے کفنانے اور دفنانے کی تیاری کر رہے تھے، تو زندہ کیسے ہو گیا؟ گلاب کہنے لگا، حقیقت میں مر گیا تھا، میری عمر بھی پوری ہو گئی تھی، مگر حضرت بابا تاج الدین اولیاء نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ گلاب کو تھوڑی اور زندگی عطا کر دے، اس لیے کہ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ جلوہ افروز تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، یہ قانون قدرت کے خلاف ہے، جس کی موت ہو جاتی ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں بھیجا جاتا۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کو پکڑ لیا اور کچھ مسکرا کر کے ایسا جملہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا میں پھر سے دوبارہ بھیجنے پر راضی ہو گئے اور میں زندہ ہو گیا۔ اسی مقام پر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ارے ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات، حضور بابا تاج الدین اولیاء اپنی خدا داد صلاحیتوں سے پوری زندگی